اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ توبہ کے موضوع پر پہنچی تھی کہ ایک انسان جب توبہ کرے تو کیسے کرے، اسی موضوع کو شروع کیا ہوا تھا۔ جناب مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے سے پہلے وہ ایک کاپی پر اپنے سارے گناہ لکھے، یعنی جب سے وہ بالغ ہوا، مثلا ایک جو مرد ہے اسے پتہ ہے کہ میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہوں، اور خاتون جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں، اس زمانے سے لے کر اب تک جو اس نے توبہ کرنی ہے، جو اس کا ٹائم ہے، اب تک جو ہے وہ اپنے تمام تر جو گناہ ہیں اس کو لکھے، اور بالخصوص وہ گناہ جو مالی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک روایت جو ہے وہ سن رہا تھا، اور بات ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو شہید ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شہید کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کے سر پہ کسی کا حق ہے، اور بالخصوص حق مالی، اگر وہ مقروض دنیا سے گیا ہے، جب تک وہ جس کا قرض تھا وہ جب تک معاف نہیں کرتا، اس وقت تک خدا بھی سے نہیں کرے گا۔ حقوق مالی بڑے اہم ہیں۔ ایک میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ایک زبان کا مسئلہ اور ایک مال کا مسئلہ، یہ بڑے سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ روز محشر جہنم کے اندر جو لوگ گرفتار ہوں گے، زیادہ تر 2 چیزوں کی وجہ سے ہوں گے، زبان اور مال، اور ان دونوں معاملات میں ہم غافل ہیں، عام طور پر پرواہ نہیں کرتے لوگ، حالانکہ یہ سخت ترین مسائل ہیں۔ جناب ملکی تبریزی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ لکھیں، بس لکھیں کہ میں جب سے بالغ ہوا، کوشش کریں یاد آ جائے گا، اللہ سے بھی توفیق مانگیں کہ پروردگار میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لکھیں کہ میں نے کس کس کا مال لیا اور واپس نہیں کیا، چاہے اسے پوچھ کے، چاہے نہ پوچھ کے، چاہے چوری، چاہے ویسے، چاہے مذاق میں، جو بھی تھا، اور مجھے پتا ہے کہ اس نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، اور کس کس کا اپنی زبان سے دل دکھایا، چاہے مذاق کیا، چاہے توہین کی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ دل میں ناراض ہوا۔ ایک دفعہ ہے کہ اگلا ناراض نہیں ہوا، ہنسنے میں آپ نے بھی ایک بات کی، اس نے بھی آپ کو کی، یہ نہیں ایک دفعہ آپ کی بات سن کے اٹھ کے چلا گیا، یا اس کے چہرے پہ آثار ناراضگی ہوئے، اور آپ نے مسلسل اس کی توہین، اللہ نہ کرے کوئی کسی کرے، اور وہ بے عزت ہوا ہے میرے مذاق سے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھے اپنے اس سے پہلے کہ قیامت والے دن فرشتہ لکھا ہوا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے اور کہے چلو اب جہنم کی طرف، ہم پہلے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے لکھیں، اور پھر اس کی بخشش کا اہتمام کریں۔ اصل توبہ سے پہلے یہ کام ضروری ہیں۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اور خود آغا ملکی تبریزی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہر عضو کے گناہ خود لکھے۔ ویسے تو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن میں خود جتنا مجھے یاد آتا ہے، مثلا آنکھ سے جو گناہ کیے ہیں، کان سے جو گناہ کیے ہیں، زبان سے جو گناہ کیے ہیں، بالاخر آنکھ جو ہے وہ خیانت کرتی ہے، کتنی دفعہ نامحرم کو دیکھا، کتنی دفعہ ایسی چیزوں کو دیکھا جو نہیں، جیسے پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ نعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہر چیزوں کو لکھے، کان سے لکھے، زبان سے لکھے، ہاتھ سے کسی کو ضرب لگائی، کسی پر ظلم کیا، لکھے، پاؤں کے ساتھ چل کے ایسی جگہوں پہ جہاں نہیں جانا چاہیے تھا گیا، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اب ان کی توبہ کا اہتمام کرے۔ اب یہاں جو ہے ایک نقطہ جو آغا نے بھی بیان کیا، میں اپنے انداز میں بیان کروں گا، کہ جن چیزوں کا تعلق میرے اور خدا کے درمیان ہے وہ تو ٹھیک، وہ تو توبہ میں معاف ہو جائیں گی۔ مثلا میں نے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھی، یا کچھ نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، وہ ٹھیک ہے۔ خمس و زکوٰۃ کے مسائل ہیں یا اور بھی اس طرح کے، وہ تو ظاہر ہے پروردگار جو ہے اس میں بھی معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ادا کرے، قضا کو ادا کرے، لیکن وہ جو دوسروں کو اذیت دینے والے مسئلے تھے،
جیسے میں مثال دیتا ہوں، کسی نامحرم کی تو دیکھا، یہ میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، خدا توبہ سے اسے معاف کرے گا، یقیناً معاف کرے گا، وہ توبہ کا طریقہ بھی میں بیان کرتا ہوں، پہلے بھی بیان کیا۔ لیکن جس میں دوسروں کو ذکر پہنچی ہے، مالی نقصان پہنچا ہے، یا میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے، میری کسی عمل سے، اس کے بارے میں حقیقت بھی یہی ہے، حقوق الناس ہے نا، وہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اس کا دل راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، پاکستان کے اندر شاید ہر جگہ پہ ہو، اہل حدیث جو لوگ ہیں وہاں بھی ان کے اندر ایک خاص سیرت ہے، البتہ میں اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن وہ جب بھی کوئی شخص ان میں بیمار ہوتا ہے نا اور پتہ لگ جائے کہ یہ مرنے والا ہے، تو سارے آنے شروع ہو جائیں گے، اس کے عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب، کس لیے کہ ہمیں بخش دے، یا کوئی اگر کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تو دنیا سے جانے والا ہے، ہم تجھے بخشتے ہیں، تو ہمیں، میں اس لیے نہیں کہتا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کیونکہ اس کے برے بھی اثرات ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ان کے آنے سے وہ مر جاتا ہے بعض اوقات، پتہ نہیں میرا آخری وقت آیا ہوا ہے، اتنی دفعہ آتے ہیں کہ وہ جس نے نہیں بھی مرنا ہوتا ہے بعض اوقات وہ فوت ہو جاتا ہے، خود ان کے اندر بھی یہ باتیں ہیں۔ میں اس لیے تائید نہیں کرتا کہ یہ چیز جو وہ آخری وقت کے لیے انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، یہ پہلے کرنی چاہیے، نہ کہ مرتے وقت۔ انسان کے پاس جب طاقت ہو اس وقت جائے نا، نہ کہ جب پتا کہ اب میں دنیا سے ختم ہونے والا ہوں۔ تو لیکن اس اعتبار سے اچھا ہے، پھر بھی چلو انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹائم تو رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کو بخشنے کا، لیکن ہمارے ہاں تو بالکل نہیں ہے، کوئی ایسی صورت حال ہے ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں ہو سکتا ہے اب لوگوں کا سوال آئے، اس دن بھی میں نے اس کا جواب دیا کہ جناب جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، چاہے زبان سے کی، چاہے پیسوں کے ذریعے، وہ اب نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، ہاں اس کے ورثہ ہیں، ان کے ساتھ جا کے اپنا معاملہ ٹھیک کر، اور اس مرحوم کے ساتھ جو ہے، دیکھیں پیسوں کا معاملہ ہے تو ورثہ کو جا کے پیسے ادا کر، لیکن اگر اس کی کوئی توہین کی ہے وہ تو ورثہ کو نہیں بتانی چاہیے نا، وہ ان کے ساتھ، وہ اس کے حوالے سے کچھ مال خرچ کر اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، صدقے کے لیے، خیرات سے، تاکہ اس کی روح وہاں خوشحال ہو، اور اللہ کو کہے کہ یہ میرا عمل جو ہے اس عمل کے جبران میں قرار دے جو میں نے اس کا دل دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی مال دینا ہے تو وہ تو پھر جا کے اسے واپس کرے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بچوں کو واپس کرے، تاکہ وہ جو ورثہ کے حکم ہیں ان تک ادا جائے، اور پھر بھی اللہ سے توبہ کرے، چونکہ اس کو دینا چاہیے تھا، وہ اب نہیں تھا۔ لیکن ایک دفعہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کے ساتھ ہم نے لفظ، اب ایک اور سوال جو اس سے بڑھ کر سوال اور حقیقی سوال ہے کہ میری عمر اب 40 سال ہے، 35 سال ہے، 50 سال ہے، مال کا تو چلو مسئلہ مجھے یاد ہے، میں چلو وہ کر لوں گا کور، لیکن میں نے اپنی زبان سے کس کس کا دل دکھایا، کس کس کا مذاق اڑایا، کس کی توہین کی، کس کی تہمت، کس کی غیبت، یہ تو مجھے اب یاد ہی، چلو 4 لوگوں کا، 5 لوگوں کا، 10 لوگوں کا تو مجھے یاد ہے، لیکن باقیوں کا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ اب یہاں توبہ ہے، یہاں توبہ ہے، اللہ سے جو ہے وہ استغفار ہے، اور کچھ اپنا مال خدا کی راہ میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا علم اب تجھے نہیں ہے، لیکن اللہ کو ان کا، کہ خدا یہ اس کا جبران قرار دے، اور وہ دنیا میں ہیں تو میں ان کی نیابت میں خرچ کر رہا ہوں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی ایصال ثواب کے لیے، تاکہ روز قیامت اگر وہ آئے تو آپ کہیں کہ مجھے تو یاد نہیں تھا، ورنہ میں تجھے ڈھونڈ کر تجھ سے معافی مانگتا، تیرا دل راضی کرتا، لیکن میں نے کچھ مال قرار دیا، ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اس عنوان سے دیتا رہا کہ اگر تو زندہ ہے تو تیری نیابت میں، تاکہ تجھے ثواب پہنچے اور اس دکھ کا مداوع ہو، آج تیرے وہ ثواب تیری دنیا اس آخرت میں تیرے کام آئے، اور اگر تو دنیا سے چلا گیا ہے تو تیری روح کی ٹھنڈک کے لیے، تیری روح کی خوشی کے لیے، تاکہ وہاں تجھے ثواب پہنچے۔ میں یہ جبران ہونا چاہیے، اگر یہ جبران نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جو یاد ہیں کہ جن کا دل دکھایا، جن کی غیبت کی، جن کی توہین کی، وہ لوگ موجود ہیں، اب جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو 2 قسم کے رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کہ وہ بڑی آسانی سے بخش دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑی خوشی سے، اور چلے آپ آ گئے ہیں چل کے تو آپ، لیکن ایک دفعہ اگلا جو ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم نے اچھا میری غیبت کی تھی، ہاں مجھے یاد آ گیا، میری تہمت مجھ پہ لگائی تھی، میرا مذاق، میں تو تجھے مرتے دم تک، جیسے خواتین کبھی بھی نہیں بخشتی، اگر وہ خاتون ہوگی تو وہ نہیں بخشتی، حتیٰ آپ کی اپنی زوجہ بھی نہیں بخشے گی، وہ بخشنے میں بڑی سخت ہیں، وہ ویسے بھی خاتون فطرتاً کنجوس ہوتی ہیں، البتہ یہ کنجوسی ان کے لیے عیب نہیں ہے، مردوں کے لیے عیب ہے، تو لیکن بخشنے میں تو بہت سخت ہوتی ہیں،
تو یہاں خاتون کا امتحان ہے کہ وہ بخش دے. اب اللہ اس پر یہ ذمہ داری رکھے گا کہ اب یہ چل کے آ گیا ہے. اب ظاہر ہے یہ درس خواتین بھی سنیں گی، ان کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون دوسری خاتون کے پاس چل کے آ گئی ہے، اپنا غرور ختم کر کے، اپنی انا ختم کر کے، کوئی مرد آ گیا ہے تو بخش دے، چاہے وہ اب بیٹی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ سالی ہے، چاہے وہ پھپھی ہے، چاہے وہ مامی ہے، کوئی بھی ہے تو بخش دے. اچھا اب وہ نہیں بخشتی یا وہ شخص جو ہے مد مقابل نہیں بخشتا تو تم نے اپنے حصے کا فرض ادا کر لیا ہے. اب اس کی طرف سے بھی وہی ہے کہ کوئی اس کی نیابت میں خیرات کر اور اس کا ثواب اس کے اعمال نامے میں بھیج دے، اور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ وہاں تیری شکایت لگانے والا ہے تو تو بھی مد مقابل کہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ ایک ایسا کام کی، اول تو گیا ہوں بخشوانے کے لیے، اس نے نہیں بخشا، پھر بھی میں نے یہ کار خیر اس کے نام کیا ہے تاکہ یہاں جو ہے اس کا مداوع ہو. لو جی یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب ہم آتے ہیں اصل توبہ کی طرف. اس دن میں نے ایک نماز توبہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، وہ آپ نے لکھی اور پچھلے درسوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ آغایون ہم بعض چیزوں کو بڑا سادہ سا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سادی نہیں ہوتی. مثلا گناہ چونکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے، گناہ ایک ایسا عمل جس میں عصیان اور نافرمانی ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ خود دیکھیں، ہم انسان جب اپنے بیٹے بچے چھوٹے بھائی جو ہمارے حق میں جو چیز ہم پسند نہیں کرتے وہ کرے تو ہم اسے بڑی مشکل بخشتے ہیں، بڑی مشکل دل سے نکالتے ہیں. تو پروردگار جس کی اتنی کبریائی، اتنی عظمت اور اس کے مقابل سرکشی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے جناب ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ اے شخص جب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے یہ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد تو بیٹھا ہے گناہ کی معافی کے لیے تو اس وقت اس طرح عام حالت میں نہ بیٹھ، بلکہ اس طرح بیٹھ واقعاً کہ تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے. تیرے چہرے پہ، تیرے بدن پہ آثار ہوں شرمندگی کے، حیا کے. اور اس میں انہوں نے جو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں البتہ یہ چیز جناب ابن طاؤس سے ان کی کتاب اقبال سے جو ہے انہوں نے ذکر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو کوشش کر اس طرح بیٹھ جس طرح ایک توبہ کرنے والا، ایک شرمندہ، یا جس طرح روز محشر لوگ ندامت کا اظہار کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، ویسے وہ والا عمل جو ہے وہ کر. اب وہ کیا عمل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ. ٹھیک ہے، روز محشر جو ہے گناہ گاروں کی حالت کیا ہوگی؟ روایت کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے. گناہ گار جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کا دایاں ہاتھ گردن سے بندھا ہوگا اور بایاں ہاتھ ان کا سینے پہ رکھا ہوگا. گناہ گار اس حالت میں اٹھیں گے. آپ پڑھیں ان روایات کو، خود ان قرآن کی آیات کو، جس میں گناہ گار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اس کا حضور ہوگا روز محشر، وہ کس حالت میں اٹھے گا؟ دنیا میں توبہ کرتے وقت اپنی وہ حالت پیدا کر، جس طرح اہل محشر جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت التماس کریں گے، استغفار کریں گے. البتہ دنیا میں خدا بخشے گا لیکن روز محشر بخشش کا مقام نہیں ہے، وہاں عدالت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اپنے سر میں مٹی ڈال، خاکستر ڈال. یعنی ایسے اکڑ کے نا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے آدمی، خوبصورت کپڑے بیٹھ کے، چہرے پہ ہنسی ہے، بڑا وہ جیسے کوئی بخشے نہ بخشے سے کوئی فرق ہے. ہماری عام طور پر آج کل کی توبہ استغفار ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی زیادہ ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ اللہ اگر نہ بھی بخشے تو کیا ہے. نہیں تو نے اب مانگنا ہے خدا سے، بخشش مانگنی، چونکہ آگے قبر ہے، آگے عالم برزخ ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے سر میں خاک ڈال، اپنا دایاں ہاتھ اپنی گردن سے باندھ، یا اس حالت میں جو ہے اپنا ہاتھ ایسے گردن پہ قرار دے اور بایاں ہاتھ جو ہے اپنے سینے پہ رکھ. پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر، اپنے گناہوں کو یاد کر جو خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ چیزیں بہتر ہے اس سے، قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے جس میں انسان نے مبتلا ہونا ہے. اب جو ہے کہتے ہیں کہ روز قیامت گناہگار جب اٹھیں گے قبر سے، اس کو جناب ملکی تبریزی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے پڑھا نہیں ہے احادیث میں، روایات میں، کہ روز قیامت جب گناہگار، فساق، اہل گناہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، جب وہ قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا تو زنجیروں میں بندھے ہوں گے. یہ تو پڑھا نا روایت.
زنجیروں میں بندھے ہوں گے. اور روایت یہ ہے کہ ان کی جو زنجیر ہے وہ 70 ذراع، ایک زنجیر 70 ذراع جو ہے وہ لمبی ہوگی، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں سر کی طرف سے داخل ہوگی اور پاؤں کی طرف تک وہ بندھا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو عذاب کے جو ملائکہ ہیں، ملائکہ شداد جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ تازیانوں کے ساتھ اسے وہاں حاضر کریں گے. کہتے ہیں کہ جہنم میں پھینکے جانے سے بہتر ہے انسان. دیکھیں نا، ایک چیز جو اس دن بھی میں نے بیان کی، ہمارے بہت سارے لوگ امیدوار ہیں شفاعت کے، بعض سے شفاعت جو ہے وہ درست ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتی. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بعض دفعہ میں ممبر سے دیکھتا ہوں ہمارے علماء خطیب حضرات ذاکرین جو ہیں وہ جنت بانٹ رہے ہوتے ہیں. کس موضوع پہ؟ شفاعت کے موضوع پہ. وہاں شفاعت ہے، درست ہے، ہم سب شفاعت کے قائل ہیں، لیکن شفاعت حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں یہ قطعی ہے بات. ائمہ معصومین نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات خود ٹھیک کر کے آؤ، اس میں کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں. حتیٰ شہید، جس کے بارے میں نے ابھی عرض کیا، شہید جس کا اتنا مقام ہے کہ شہید پتہ نہیں کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ شہید کو اس وقت جنت میں بھیجے گا اگر اس کے اوپر بھی کسی کا حق، ورنہ شہید بھی وہاں کھڑا ہے. شہادت کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس وقت تک جب تک لوگوں کا حق اس پر ہے. یہ حقائق ہیں. شفاعت کن لوگوں کی ہے؟ جن لوگوں کے ذمے حقوق الناس نہیں ہے. حقوق الناس کے مسئلے میں خود خدا، ائمہ محمد علیہ سب نے بری ذمہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے، آخر وہ بندہ بھی ہمارا ہی ہے جس کا حق تیرے اوپر ہے، ہم کیوں یہاں تمیز کریں کہ تجھے بچاتے رہیں، اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، وہ کسی اور خدا کی مخلوق تو نہیں ہے. وہ دوسرا جو مومن ہے وہ بھی شیعہ ہے، وہ بھی محمد والے محمد کو اتنی عزیز ہے جتنا تو عزیز ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری شفاعت کریں اور اس کا دل دکھا رہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے اور تیری شفاعت ہوتی رہے؟ یہ جو الٹی سیدھی روایات پڑھتے ہیں کہ جو آدمی زیارت کر کے آئے تو یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، زیارات کا اتنا ثواب، مستحبات کا اتنا ثواب، لیکن یہ اس وقت ملے گا جب واجبات ادا ہوئے ہوں. ایک آدمی جس کے سر پہ اتنے گناہ، جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر آج کل ایک چلا ہوا ہے کہ وہ عمرے بہت کرتے ہیں اور اس پر بڑا فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں الحاج. پتہ چلتا ہے جی اس نے 10 عمرے کی ہیں، 20 عمرے کی ہیں، بڑے اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں. اور شیعوں کے اندر جو ہے وہ چلا ہوا ہے سلسلہ جو ہے وہ زیارات کا، اور اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں جی 10 دفعہ 20 دفعہ زوار ہیں جی، ماشاءاللہ کربلائی ہیں، مشہدی ہیں، اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے. یہ کس وقت جو ہے وہ اللہ نے قبول کرے گا؟ جب تو اپنے حصے کے واجبات، ایک آدمی جس پر واجب حج تھا وہ ادا نہ کرے اور عمرے پہ عمرہ کرتا رہے، ایک آدمی جس پہ حج واجب تھا وہ ادا نہ کرے اور زیارتوں پہ زیارتیں، ایک آدمی جس کے اوپر لوگوں کے مالی حقوق ہوں، وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے وہ زیارتوں پہ چلائے، عمرے پہ چلائے، تو یہ چیزیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. ایسے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ بیٹھ کر جنتیں بانٹتے ہیں کہ ایک زیارت کرو اتنے حج کا ثواب ہے، یہ ہے، اتنے بخشے جائیں گے. بھئی یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے سے حقوق الناس کے اعتبار سے پاک ہو، پھر ٹھیک ہے، ورنہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا، اور یہ بات ٹھیک ہے بھائیون، یہ بات ٹھیک ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اللہ ہمیں بچائے حقوق الناس کے مسئلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے بچائے، کہ روز قیامت ان لوگوں میں سے قرار نہ ہو کہ جن کے ذمے حقوق الناس تھے. یہ لوگ اس وقت تک جہنم کی تہوں میں پڑے رہیں گے جب تک وہ طرف اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا وہ معاف. اس وقت تک یہ جہنم کی تہوں میں پڑے رہیں گے. اور پروردگار جو ہے وہ توفیق دے کہ ہمیں یاد آئیں ہم نے کس کس کا حق دینا ہے، اور یہ عمل اپنی زندگی میں کریں. دیکھیں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. راہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے ذمہ حق الناس ہے تو وہ موجود ہے، جا کے اس کا ادا کریں، اور اگر حق الناس نہیں ہے یا یاد نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے خیرات کریں. آپ کو میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہوگا کہ یہ جو شخصیت صاحب
وفاتی جو ہیں عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، ان کے ظاہراً فرزند نے یہ بات ذکر کی کہ یہ جب دنیا سے گئے تو اپنے بعد میں کسی شاگرد کے خواب میں آئے تو اسے کہا کہ میں جب دنیا سے گیا تو میں پریشان تھا، چونکہ میرے ذمے 2 حق تھے. ایک میں نے اس دن ایک کسائی سے گوشت لیا تھا جس کے پیسے بھی میں نے دینے تھے، اور دوسرا میرے پاس کسی عالم کی کتاب تھی. تو یہ 2 حق و ناس تھے اور میں وہاں پھنس گیا. اتنی خدمتیں کرنے والا عالم، جب تک یہ 2 کام پیچھے سے حل نہیں ہوئے. کسائی کو جب پتا چلا تو اس نے معاف کر دیا، اور وہ جو طالب علم تھا یا عالم تھا وہ پھر کتاب جو ہے اس کو پہنچائی گئی. اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، اس کو کہا کہ فلاں تاکچے میں کتاب پڑھی ہے، فوری جا کے فلاں شخص کو دے دو. تو اس کو دی تو وہ دلی طور پر مطمئن ہوا، تو آگا کی ادھر جان چھوٹی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اسی طرح پتہ نہیں کس کس کے پیسے، میں نے ایک دفعہ شاید اپنا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہوگا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے نہیں پہلے پتا تھا ان چیزوں کا. جب میں دینی مدرسے میں داخل ہوا 1990 میں داخل ہوا پاکستان میں، مدرسہ رضویہ میں چیچا وطنی کے اندر، تو وہاں ایسا ایسا متوجہ ہوا کہ حقوق الناس ہیں. تو مجھے 2-3 چیزیں یاد آ گئیں اپنی، تو جا کے فوراً جا کے میں نے ادا کی. تو مثلا ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک جگہ ایک دودھ لیا تھا 10 پتہ نہیں 5 روپے 4 روپے کلو، مجھے نہیں یاد کتنے کا تھا. تو پیسے دینا بھول گیا، نہ اس نے مانگے نہ میرے ذہن میں رہے، جیب میں پیسے کے ویسے رہ گئے، بعد میں خرچ ہو گئے. آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، ٹائم گزر گیا، آدمی پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے. جب مدرسے کی زندگی میں داخل ہوا اور حق الناس کا پتہ چلا تو اب میں اسے ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا. تو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں. پھر اس کے گھر پہنچا، بیوہ کے گھر پہنچا تو دودھ تو 10 روپے کلو تھا. میں احتیاطاً 50 روپیے کہ میرے اوپر بالآخر یہ تاخیر ہو گئی ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنے کا ہدف یہ نہیں کہ خود سنائی کر رہا ہوں، ہدف یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیریس لیں. ایک دم زندگی کا سلسلہ ایک دم کٹ جائے گا، کوئی پتہ چلے گا. موت کا تو ایک تعلق ہے نا زندگی جسم و روح کا، کسی وقت بھی ملک الموت آئے اور اسے کاٹ دے، پھر تأسف شدید ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ میں گیا، ایک عالم دین نے وفات پائی، تو میں ان کے گھر گیا تو ان کے بھی بچوں نے مجھے ان کی ڈائری دکھائی، اور یہ بھی کوئی اچھا عالم تھا جس نے ڈائری لکھی ہوئی تھی. ڈائری میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنی نمازیں اور روزے جو ہیں وہ استجاری لیے، لیکن میں اتنے ادا کر سکا اور اتنے ادا، تو جو اس نے ادا نہیں کیے وہ 40 سال سے اوپر تھے استجاری. تو اس کے بھی بچے کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب یہ کچھ کریں، یہ تو میت جو ہے پھنسی ہوگی وہاں. تو ہمارے بچے تو اپنی نمازیں بڑی مشکل پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ کہاں سے پڑھنی ہے اپنے باپ کی؟ یہ جو، تو میں اتنا مجھے افسوس ہوا کہ بندہ خدا جب تو پڑھ نہیں سکتا تھا. اب اس نے کیا کیا، جیسے زمانہ طلبگی میں اس نے لکھا تھا میں نے کب لیے ہیں، کس کس سال، وہ زمانہ طلبگی کے سال تھے کم کے اندر. زمانہ طلبگی میں وہ لیتا رہا، اچھا آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا، آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا، اپنی طرف سے ڈائری میں لکھ لیے. بعد میں انسان ایسا ایسا بیمار ہو جاتا ہے، پہلے جیسی حالت ہے، گھٹنوں میں درد، پاؤں میں درد، شوگر ہوگی، فلاں ہوگی، نتیجہ تو یہ سوچ لیتا اچھا بعد میں بچے پڑھیں گے. وہ جب بچے اپنی نہیں پڑھ رہے تو تمہاری کیسے پڑھیں گے؟ اور جس کو استجاری چیز لے کر چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ سمجھ لیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. آپ دوسری استجاری چیز اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک پہلے کو ادا نہ کریں، اپنے آپ کو مقید کریں، وگرنہ ایک دفعہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے تو شیطان آپ کو عادت ڈال دے گا، کہے گا کوئی بات نہیں، پہلے بھی رکھی ہوئی نا وہیں، اس کو بھی ساتھ سائڈ پر لکھ دے. اور انسان سوچتا ہے میری تو ابھی زندگی پڑی ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں پڑھ لوں گا، سردیوں میں نمازیں پڑھ لوں گا، فلاں. یہی لمبی کہتے ہیں انسان کو شیطان لمبی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے، لمبی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے. بھئی میرے پاس کل کی زندگی کا کوئی ضمانت نامہ نہیں ہے کہ کل کا سورج ایسے میں لمبی لمبی آرزوؤں میں پڑا ہوا. بہتر ہے نہ لو، بہتر ہے نہ لو، بہت ہی مجبور ہو تو لو. اور جب لو تو پھر اس کا جو ہے کسی کا ذمہ ادا کرنا. اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے ایک اور چکر جو چلا ہوا ہے، ان لوگوں کی جن کی نمازیں آپ نے لی ہیں ان کو تو بڑی احتیاط سے پڑھنا ہے، اور جس سپیڈ سے یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہاں وہ حالت ہے جو ہے قیام متصل بے رکوع والی حالت بھی ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. میں نے البتہ آج تک نہیں لی، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا اس میت پہ
کہ یہ کس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے. بھائی آپ لوگ جو ہے حد اقل جس طرح اپنی نماز پڑھتے ہیں ویسے تو پڑھو. اور پھر یہاں تو بیشتر احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں پیسہ لیا ہوا ہے، اس کا حساب دینا ہے، اور وہاں بیشتر غفلت. یرحمک اللہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ آقا ملکی تبریزی کہ اپنے حقوق الناس جو ہیں وہ سارے لکھو، اور ایک ایک کر کے جو ہے اس کی بخشش کا سما کرو، چونکہ یہ کام آپ نہیں کرنا ہے، بعد میں کسی نے نہیں کرنا. وہ بہت ہی کوئی اچھی اولاد، صالح اولاد ہو، اور جنہیں پتہ بھی چل جائے کہ باپ کے کیا کیا مسئلے ہیں. اول تو کوئی باپ یہ بتاتا تو نہیں اپنے بچوں کو کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو اگر فرض کرو کچھ پتہ چل جائے، کس طرح پتہ چلے، تو کوئی بہت اچھی اور صالح اولاد، ورنہ معمولاً یہ سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. تو پروردگار توفیق دے ہم سب کو کہ ہم واقعاً دل و جان سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہاں ایک واقعہ جو ہے آقا ملکی تبریزی نے قوم حضرت یونس کی توبہ کا بیان کیا کہ حضرت یونس صلوات اللہ علیہ جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے اور انہوں نے ان کے لیے عذاب کی دعا کر دی. اب یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب نہیں تھا. آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ سنگین ہے. جب دنیا کا عذاب تھا اور یہ سورج کا رنگ جب زرد ہونا شروع ہوا اور پھر سیاہی کی طرف آنا شروع ہوا اور ہوائیں چلنی شروع ہوئی، کہتے ہیں قوم یونس میں ایک شخصیت، ایک عالم تھے جناب روبیل، ان کا ذکر تھا، وہ عالم دین تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو زمین و آسمان کی حالت بدل رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہم پر آنے والا ہے، اگر توبہ کر لو تو عذاب ٹل جائے گا. نبی تو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کس طرح توبہ کریں. اب اس کو خدا نے جیسے الہام کیا جناب روبیل کو، یا وہ جانتے تھے یا جس طرح تھا، انہوں نے کہا بچوں کو ماؤں سے جدا کرو، حتیٰ جانوروں حیوانوں میں بھی بچوں کو ماؤں سے جدا کرو، اور مرد جو ہیں وہ دوسرا وہ سیدھا لباس پہنے، خواتین جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ چلے جائیں. مثلا اس نے ایسے کیا کہ خواتین کو پہاڑوں کے اوپر کہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے گریہ زاری کریں، اور بچے جو ہیں وہ نیچے دروں میں. اس طرح جانوروں کے اندر بھی بچے جدا، اصل جانوروں کو جدا. ایک چیخو پکار تھی بچوں کی بھی، اور ادھر سے خواتین رو رہی تھی، مرد علیحدہ سجدوں میں گرے ہوئے تھے. یعنی اس طرح کا ایک سما توبہ کا انہوں نے باندھا کہ پھر وہ جو پروردگار اس وقت جو ہے غضبناک تھا، اور اس قوم کو عذاب، چونکہ بڑے نافرمانی، سخت نافرمانی کی تھی، اور مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یہ مسلسل پکار رہے تھے یا ارحم الراحمین. خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا غضب رحمت میں بدل گیا، اور آثار غضب جو ہیں وہ ختم ہوئے، اور عذاب جو ہے یہ تازہ دنیا کا عذاب تھا. تو جناب ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنی ہے، ملتوں سے سیکھیں کہ جنہوں نے اپنے برے اعمال سے توبہ کر کے ہمیں دکھائی ہے. پیچھے ہم نے پیغمبروں کی توبہ کا ذکر کیا، آج قوم یونس کا. اور پروردگار جو ہے توفیق دے ہم سب کو کہ حقیقی معنوں میں جو ہے ہم تائبین میں سے قرار پائیں. پروردگار ہم سب کو اس کتاب کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، عالم با عمل بننے کی توفیق دے، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بالخصوص پروردگار فلسطین کے مسئلے میں ہم مسلمانوں پہ رحم فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کو نجات عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.